السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کن لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جن پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، پر بہت سارے لوگ ہیں جن پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو آج ہم بات کریں گے کن پر نہیں ہوتا جادو کا اثر۔ دیکھیے، جو انسان اپنے ایمان کا پکا ہے، جو انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جس کا اعتبار اللہ پر ہے، جس کا یقین اللہ پر ہے، اس انسان پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، چاہے کیسا بھی جادو ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہو، ہے نا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، کیونکہ جادو بہت شیطانی چیز ہے اور بہت مضبوط چیز ہے۔ تھوڑے ٹائم کے لیے ضرور ہوگا، پریشان ہوگا، بیمار ہوگا وہ انسان، اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے کوئی کام نہیں بنیں گے، اس کے بال جھڑنے لگیں گے، ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ یہ ساری جادو کی نشانیاں ہیں جب جادو ہوتا ہے نا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، نقصان ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، چوٹ لگے گی، ایکسیڈنٹ ہوں گے، یا بہت ساری نقصان ہوں گے۔ یہ ساری جادو کی نشانیاں ہیں۔ تو جادو ہو جاتا ہے، پر کن لوگوں پر نہیں ہوتا؟ جو لوگ ایمان کے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جن کا ایمان سچ میں بہت زیادہ پکا ہوتا ہے، ان لوگوں پر جادو کا اثر ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے گھر صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، گھر میں کوئی گندگی نہیں رہتی، گھر میں کوئی نجاست نہیں رہتی، گھر میں کوئی ٹوٹی پھوٹی چیزیں نہیں رہتی، گھر میں چگلی، برائی، غیبت، کوئی بری چیز، برے کام، یہ سب نہیں ہوتے، کوئی حرام کمائی نہیں آتی، کچھ بھی ایسا شیطانی کام نہیں ہوتا گھر میں، ان لوگوں کے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوگا، ہے نا۔ جن لوگوں کے گھر گندے رہتے ہیں، یا پھر جن لوگوں کے گھر میں جو ہے مطلب ٹوٹی پھوٹی چیزیں رہتی ہیں، ان لوگوں کے گھر میں پریشانیاں اپنے آپ آتی ہیں، اور جادو کا اثر بھی بہت زیادہ جلدی اثر کرتا ہے۔ میں بتاؤں، آپ لوگ سوچیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ویسے بھی ہو جاتا ہے جادو کا اثر جن لوگ گھر پاک صاف رہتے ہیں، جو لوگ نمازی پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ کب کہا کہ بالکل بھی نہیں کرے گا؟ میں نے شروعات میں کہا تھوڑا بہت کر سکتا ہے، جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، جو لوگ نمازی پڑھتے ہیں، جو لوگ دل کے بھی صاف ہیں، جن کے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، ان لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ میں منع نہیں کر رہی ہوں، پر سب سے زیادہ مطلب جن کے گھر سے جاتا ہی نہیں ہے جادو، ان کی بات کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اپنے گھر سے ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں نکال دیں، چاہے کپڑے ہوں، چاہے برتن ہوں، چاہے کوئی سامان ہو، چاہے کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں، وہ بالکل نکال دیں، اپنے گھر میں سے باہر کر دیں گھر میں سے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں جادو کا اثر نہ ہو یا آپ پر نہ ہو، ہے نا۔ دوسری چیز، پاک صاف رہنا شروع کر دیں، تھوڑے سے بھی نجاست میں نہ رہیں، تھوڑے سے بھی گندگی میں نہ رہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ گندگی میں رہتے ہیں، مطلب نہانا اوائڈ کرتے ہیں، نہیں نہاتے ہیں، گندی چھینٹیں آ جاتی، نجاست ہے، گندگی ہے نا، حیض کی حالت ہے، جنابت کی حالت ہے، یا پھر نفاس کی حالت میں، پھر بھی آپ غسل نہیں کرتے، غسل سے دور رہتے ہیں، وضو سے دور رہتے ہیں، تو آپ یہ کرنا شروع کر دیں۔ سچ میں جادو آپ پر اثر نہیں کر پائے گا اگر آپ یہ ساری چیزیں فالو کر لیں گے، ہے نا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی بند کرنے پڑیں گے۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا، بہت شور ہوتا ہے، بدتمیزی، شور شور شور، میں نے کہا نا، جہاں پر شیطان کو لگے گا کہ اس گھر پر بیٹھنا آسان ہے، وہ بیٹھ جائے گا، گندگی میں بیٹھے گا، شور شرابے میں بیٹھے گا، ناچ گانے ڈانس، یہ سب شیطان بہت جلدی آ جاتا ہے، بہت جلدی اس چیز کو کیپچر کر لیتا ہے، بہت جلدی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے شیطان کا۔ تو جس گھر میں صفائی رہے گی، پاکیزگی رہے گی، اس گھر میں بھی جادو کا اثر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ صاف صفائی رہے گی، نماز پڑھی جائے گی، اور قرآن کی تلاوت ہوگی۔ جی ہاں، جن گھروں میں قرآن تو رکھیں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، پر جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی، ان گھروں میں بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان گھروں میں بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا، یا ان لوگوں پر بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جس گھر میں بھی حرام کی کمائی آئے گی، یا حرام کمایا ہوا پیسہ یا کوئی بھی چیز آئے گی، اس گھر میں بہت جلدی جادو اور ٹونے اور سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، شیطانی کام، میں نے جس طرح سے بتایا آپ کو۔ تو جن گھروں میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی، ان گھروں میں بھی جادو کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ پر جہاں حرام کمائی نہیں آئے گی، جہاں کوئی بھی بری طریقے سے پیسہ کمایا ہوا نہیں آئے گا، اس گھر میں جادو کا اثر ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، وہاں پر بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوتا ہے، یا کوئی آپ کا دشمن کرواتا ہے جادو، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ کے یہ جو جیسا کر رہا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی کریں، ہے نا۔ آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ دل کے صاف ہے۔ میں کہہ رہی ہوں، جادو تھوڑے ٹائم کے لیے اثر کرے گا، پھر نہیں کرے گا اثر، آپ پر نہیں کرے گا۔ اس انسان کا بگڑا ہوا کام، مطلب اس کے کام بگڑیں گے جس نے آپ پہ جادو کیا ہوگا، وہ پریشانی تھوڑے ٹائم کے بعد جائے گا۔ ابھی شروعات میں تو وہ بہت اچھی زندگی جیے گا، بعد میں آپ دیکھنا وہ بیمار ہو جائے گا بہت برا، جس نے جیسا کرا وہ ویسے ہی بھگتے گا۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر برباد ہوں گے، اس کے گھر میں حرام کمائی آئے گی، اس کے گھر میں سب لوگ حرام کی طرف زیادہ بڑھیں گے۔ جو انسان بھی جادو کرتا ہے نا، اس کا ایمان، کیونکہ اللہ پہ تو ایمان ہے ہی نہیں، اس کو یقین نہیں ہے، اس کو جادو کرنے پہ یقین ہے، شیطانی چیزوں پہ یقین ہے،
تو ان لوگوں کے گھر بہت جلدی اجڑ جاتے ہیں، بہت جلدی بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ ان کو ہر نیک چیز سے محروم رکھتا ہے، ان کو نیک کمائی سے محروم رکھے گا، نیک بیوی، نیک شوہر، نیک اولاد ہونے میں بہت زیادہ پریشانی آئے گی، کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے نا یہ جادو کرانا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی بخشش بھی نہیں ہے، اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے جادو تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، ہر گناہ کی معافی ہے پر جادو کی معافی نہیں۔ آپ زنا کر لیں گے اور معافی مانگ لیں گے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دو، غلطی سے ہو گیا مجھ سے، اب نہیں ہوگا، معاف ہو جائے گی، چوری کر لی معاف ہو جائے گا، ہے نا، کوئی اور گناہ کر لیا، پر یہ جو ہے جادو کا کبھی بھی آپ کتنا بھی کر لیں آپ معافی نہیں ہوگی، معافی مانگیں گے تو معافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دماغ سے کر رہا ہے انسان، شیطان سوار ہے، بدلے کی اندر وہ ہے کہ بدلہ کیسے لیں کسی سے۔ تو آپ جب بدلہ لینے کی سوچتے تو آپ سب سے کمزور انسان کی پہچان ہے کہ جادو کروانا شروع کر دے، کیونکہ وہ منہ سے بولنے سے ڈر رہا ہے، ہاتھ پیر سے مارنے سے ڈر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو بند چوٹ دے گا، جادو کرے گا آپ پہ وہ انسان۔ تو جادو کرنے والے کی نہ تو بخشش ہوتی، نہ اس کے گناہوں کی معافی ہوتی، نہ ہی اس کی کوئی بھی عبادت قبول ہوتی، کیونکہ وہ جادو کرتا ہے۔ پر جادو کا اثر کن پر نہیں کرتا؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو صاف ستھرے رہتے ہیں، پاکیزگی کی حالت میں رہتے ہیں، شیطانی کاموں سے دور ہیں، حرام کمائی نہیں آ رہی ہے، ان سب لوگوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو نہ ہو تو اللہ پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، صاف ستھرے رہیں، کوئی بھی حرام کام نہ کریں، حرام کی طرف نہ بڑھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ پھر سے میں کہہ رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ پر کوئی بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔